وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، عبد علیکم السلام۔ الوحید عثمانی صاحب وعلیکم السلام۔ سے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی، پچھلے ہفتے ان کو دعوت دی تھی کہ یہ آئیں، اپنا موضوع سیٹ کر لیں آپ کے ساتھ سکون سے بیٹھ کے۔ ان کو 12 بجے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے پہلے کہا کہ میں آؤں گا، پھر انہوں نے کہا میری کچھ مصروفیات ہے، میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے آج جب یہ آئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسلام شیخین پہ یا حضرت ابوبکر کے ایمان پہ، کیونکہ پہلے امام کا ذکر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں اپنے پہلے امام کو ثابت کر لوں گا تو بقیہ چلیں امام خود بخود ثابت ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، آپ آئیں۔ چلیں جی یہ نہیں آئے پچھلے ہفتے، اس ہفتے آئے ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ کی تیاری ہے تو آپ لوگ شروع کریں، بسم اللہ کریں، ورنہ اگلے ہفتے کے لیے رکھیں، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھے۔ ٹھیک ہے نا عثمانی صاحب، ایسی ہی بات ہوئی نا؟ چلیں جی جی میں نے آپ سے کہا تھا 9 بجے کا ٹائم دے دیں، آپ نے کہا 12 بجے۔ میں نے کہا میں نے سفر کرنا ہے، 12 بجے نہیں ہو کر سکتے، یا مسائل ہوتے ہیں جس طرح گاؤں کے مطلب وہ چیزیں ہیں، تو کوئی بات نہیں نا، ابھی اللہ پھر علی صاحب قبول یہ طے کر رہے ہوتا ہیں ہے۔ جی۔ چلیں جی حضرت ابھی بات ابوبکر کے کرتے ہیں ایمان کے حوالے اسلام سے بسم شیخین اللہ پہ، اس کریں، میں بسم تمہارا اللہ کریں۔ جی جی سر۔ جی آپ پہلے کیا آپ نے جو بار بار دعویٰ دہرایا کہ ارتداد کا دعویٰ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں، متعلق، نعوذ باللہ، تو اب کیا آپ کا یہی موقف ہے؟ ہمارا موقف ہے کہ انہوں نے جو عمل انجام دیے وہ کفر ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے۔ آپ سوال کرو، دوبارہ سوال کرو۔ جی میرا سوال یہ ہے، آپ بار بار اپنے مناظروں میں، پوڈ کاسٹ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی شیخان نعوذ باللہ، آپ کہتے ہیں جی یہ مطلب حضرت ابوبکر صدیق ان کے ایمان پر، وہ ان پر ارتداد کا جو فتویٰ لگا رہے تھے، کیا اس پر قائم دائم ہے؟ آپ دیکھو بھائی، ایمان اور اسلام میں ہاں فرق ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، ان دونوں کا مطلب ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کا فرق جانتے ہیں نہیں جانتے؟ میرا سوال نہیں ہے، یہ گفتگو نہیں ہے، میں یہ میں سوال کر رہا دیکھ، ہوں آپ کہتے ہو نا، ایک دفعہ کہ کہتے ہو کہ وہ آپ مرتد ہے، پھر کہتے ہو اس کے ایمان کے منکر ہو۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ایمان، اسلام، ارتداد یہ مختلف معانی ہیں۔ آپ کو ان کے معنی آتے ہیں نہیں آتے بھائی؟ جی تو کیا آپ فرق ہے سوال ایمان میں، جو آپ کے مذہب میں، آپ کے مذہب میں، آپ کے عقیدے میں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے جی؟ بتاؤ بھائی، بات سوال یہ تو بات میں ہوں گی نہیں چیزیں۔ مختصر بیان کرو میرا نا، سوال یہ ہے آپ سے، 30 سیکنڈ میں بیان آپ کرو، نہیں اپنا آتا؟ جذبہ بیان کریں نا، مدعی آپ آپ اپنا بنیں گے، دعویٰ بیان مدعی کریں۔ میں ہوں یا مدعی آپ ہیں؟ آپ ہیں، آپ نے مدعی دعویٰ میں ہوں، کیا ہر جگہ، ہاں، میرا دعویٰ یہ ہے، چیلنج کیا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور وہ صحابہ جو آپ کے نزدیک، بہت سارے صحابہ جو آپ کے نزدیک بڑے بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایسے اعمال سرزد ہوئے ہیں جن پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ کفر ہے، جن کا سب مسلمانوں پہ اجماع ہے، اور قرآن مجید کے آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں، احادیث دلالت کرتی ہیں کہ یہ عمل فلان عمل فلان عمل کفر ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی کوئی مسلمان وہ عمل بجا لائے تو آپ لوگ فتویٰ یہی دیں گے کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، دین سے یہ کافر ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان سے یہ اعمال بکرات، یعنی بار بار بہت دفعہ صادر ہوئی ہیں، آپ کی کتابیں بری پڑی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو اسلام کے دائرے سے، بات ان کی ایمان پہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، مسلمان تھے، نہیں، وہ اسلام ہی کے، کیونکہ مومن کا درجہ مسلم سے بالا ہوتا ہے۔ مسلمان تو کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ کے، شہادتین پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شہادتین پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے، لیکن مومن کے لیے اس کے زیادہ شرائط ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف مومن نہیں تھے، مسلمان تھے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہیں۔ جی سر۔ اب دیکھیں، آپ نے دعویٰ خاص کیا ہے، کچھ شرائط یہ ہیں کہ دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہوگی، بالکل، شرط دلیل نمبر خاص 1۔ ہے۔ اچھا، نمبر 2، صحیح سری ہوگی۔ صحیح، یہ تو بتائیں نا، دلیل خاص سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ دلیل خاص سے کیا مراد لیتے ہیں؟ توضیح دے دیں تاکہ بعد میں ہمارا نزاع نہ ہو۔ دیکھو نا، آپ نے دعویٰ خاص کے نامزد کیا ایک شخص کو، تو دلیل بھی خاص ہوگی۔ دلیل خاص سے آپ توضیح دے دیں کہ دلیل خاص سے آپ کی کیا مراد ہے، تعریف کریں، کچھ توضیح وضاحت کریں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھو نا، ہم آپ اس شرط کو مانتے بھی ہیں کہ کہ نہیں؟ یہ فلاں اس طرح نہیں بات ہوگی۔ دلیل جس کے متعلق آپ نے دعویٰ کیا ہے، جو اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور اسی اصول اور ضابطے کے تحت جس شخص کا نام لیا ہے، وہ نام زد کر کے قرآن و سنت کے دلائل کے تحت، اگر آپ مانتے قرآن و سنت کو ماخذ مانتے ہیں، ماخذ
جی مانتے ہیں بھائی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نہیں پتا یہ دلیل یہ تو دلیل خاص کا انہوں نے بتایا نہیں. دلیل خاص کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہتا قرآن سنت سے. قرآن سنت ہی سے دلیل دیں گے نا. تم کہتا ہے دلیل خاص لے کے آؤ, اس سے کیا مراد لیتے ہو؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. خود جو مطالبہ کر رہا ہے نا یہ شخص, خود جو مطالبہ شرط رکھ رہا ہے, اس کو خود نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. اگر آپ کو معلوم ہے دلیل خاص کس کو بولتے ہیں تو اسی نے وضاحت کرو. ایک عام بات سنیں, ایک آپ کیا قیاس کریں کہیں کی دور کی کوڑی لائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے دعویٰ دلیل اس طرح نہیں کیا بھی مطلب کیا ہے کہ یہ کام کفر ہے فلاں فلاں, نہیں. آپ نے کہا فلاں شخص اس نے یہ کام مطلب کیا کفر ارتداد کیا, لہذا نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ بھی وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب نام لے کے کہا ہے نا تو دلیل خاص یہی ہوگی. جب بھائی دلیل خاص یہ ہوگی نا. دیکھیں اب ہمارے پاس یہ ہے کہ جو شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کافر ہے. جو بھی شتم کرتا ہے نا, کوئی بھی ہو, گالی دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کافر ہے. اب اجازت دو, اب اجازت دے دو. ان پر اگر الزام لگائیں گے یہ شاتم رسول ہیں تو ان کا نام دکھانا ہوگا. اجازت دیں کہ میں بیان کروں. آپ نے تو توضیح نہیں دی کہ دلیل خاص کس کو کہتا ہے. اب میری باری ہے. دیکھو ہمارے پاس ایک عام دلیل ہے کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے, بے حرمتی کرے, وہ کافر ہے. یہ ایک عام دلیل ہے, ایک عام قاعدہ, سب اس کو مانتے ہیں. اب ایک خاص فرد ہے, اس کا نام ہے الف, اس کا نام ہے بے, اس کا نام ہے جیم. ہم ثابت کرتے ہیں کہ بھئی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا, ٹھیک ہے نا. کسی بھی سن میں ہو, کسی بھی عمر میں ہو, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی دور میں ہو, اس نے گالی دیا تو اس شخص کا کفر ثابت ہو جاتا ہے سب مسلمانوں کے نزدیک. اب اس کے لیے اس طرح کوئی مسلمان نہیں کہتا, کوئی مفتی نہیں کہتا کہ ہمارے ایسا حدیث لے کے آؤ کہ اس کا نام لے کر کہہ دے کہ یہ شخص کافر ہے. کوئی نہ ضروری ہے, نہ کوئی اس کے ڈیمانڈ کرتا ہے, نہ یہ ایک مضحک چیز ہے کہ تم اب حدیث لے کے آؤ کہ اس کا نام لے کر کہ فلان شخص یہ کافر ہے. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ دلیل عام ثابت ہے کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ خاموش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے, یہ دلیل عام ہے, عام دلیل ہے, قاعدہ سب مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شتم کرے, بے حرمتی کرے, بے احترامی کرے, توہین کرے, وہ کافر ہے, مرتد ہے. اب دلیل خاص جو ہوگا اس فرد کے لیے ہوگا. اس فرد جس کا نام الف بے جیم ہے, اس کے لیے کیا واقعا اس نے اجازت دیں. اس فرد نے یہ جرم انجام دیا یا نہیں دیا, مجرد ادعا کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا. دلیل لانا پڑے گا کہ جی ہاں اس شخص نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث لے کے آؤ کہ اس فرد نے, اس میں اس کا نام بھی ہو کہ اس نے انجام دیا اور یہ کافر ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. اور اس کے بعد یہ بات کرتے ہوئے کیا جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ رسول کے احکامات, اللہ رسول کے بنائے ہوئے ضابطے اصول وہ بھی لاگو ہوں گے یا آپ نے اپنے بنائے ہوئے ہیں؟ لازمی بات ہے, ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے نا. اگر میں اپنے قواعد سے ثابت کروں بھائی میرا اپنا دین ہے, میں اپنا کوئی دین بنا دوں نا, یہ عجیب بات ہے. جس کو میں تعریف کروں وہ مسلمان ہے, وہ کافر ہے, اس کو میرا کوئی امتی ہے بھائی, میرا کوئی ماننے والا, یہ عجیب بات ہے. میں اپنا کوئی بنا دوں, لا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ آپ ہی کی کتابوں سے ثابت ہوگا سب کچھ, آپ ہی کے ضوابط قواعد سے سب وہی سے ثابت ہوگا. جی میں اپنے سے کچھ نہیں لاتا, نہ میں کوئی نبی ہوں, نہ میں کوئی امام ہوں, نہ میں کسی مذہب کا بانی ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف ایک محقق ہوں, میں کچھ تحقیق کرتا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں ضابطے قاعدے کچھ نہیں بناتا, آپ ہی کی کتب سے سب استخراج ہوگا اور آپ ہی پہ حجت ہوگا, تلوار ہوگا آپ کے سر پر. اچھا میری بات سنیے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. جس طرح بات کر رہے ہیں خاص دلیل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی ذہنی اختراع, ایک ہے اللہ رسول کا فیصلہ. میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فامر علی ان یمحاها, یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ لفظ رسول اللہ آپ مٹا دیں, کیونکہ کافر یہاں وہ کیا معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے لا محاہا. اب ایسا کوئی بدبخت بیوقوف اٹھ کر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاص دلیل,
عام بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے، پاگل بندہ یہ کہہ دے، تکفیری مرتد بندہ یہ کہہ دے کہ جی حضرت علی نے نبی کا حکم نہیں مانا، لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر اللہ رسول فیصلہ نہیں کیا، میں کفر کے فتوے لگاتا ہوں، اب دیں اس کو اجازت کہ جی وہ دیکھیں اس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا؟ اور بھائی اصول ضابطے کی بات کر رہے ہیں، اصول طے کر رہے ہیں نا، کیا ہے آپ اپنی طرف سے چیزیں اٹھا کے تو نہیں کر سکتے۔ او بھائی ہم اصول ثابت حالانکہ کریں گے نا، حضرت علی نے، وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ مثال ہی غلط ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور آج کے دور کا کوئی کتا بلا اس پہ بھونکے، اعتراض کرے، تو ہم اسے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو مثال دے رہے ہیں مثال ہی غلط ہے ان کی، یہ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت ہی شاذ احادیث میں، اکثر احادیث میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مطالبہ کیا ہو کہ آپ اس کو مٹھا دیں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے مٹھایا ہو۔ یہ احادیث میں ہے لیکن شاذ احادیث مشہور معروف کتابوں میں نہیں ہے، اکثر ان کی اپنی کتابوں میں، پہلی بات یہ۔ دوسری، ان کی اپنی کتابیں بری پڑی ہیں کہ ان کو علماء نے اعتراف کیا ہے کہ یہ مطالبہ جو تھا کہ یہ نام مٹھایا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا، یہ کفار مشرکین کا مطالبہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لیے، کہ ان کی عظمت کا انکار ہو جائے، بھئی یہ مٹھایا جائے، ان رسول اللہ کے طور پہ ان کا نام لکھ دو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام عرب کی طرح، ٹھیک ہے نا، رسالت کے عنوان، یہ ان کا مطالبہ تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش نہیں تھی، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر اور مسلمانوں میں وہاں پہ شدید بگدڑ مچی تھی، جب کفار نے کہا تھا کہ یہ مٹھا دو، تو مسلمانوں نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، وہاں پہ سعد بن عبادہ ایک اور صحابی، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تلوار اٹھائیں گے، نہیں مٹھانے دیں گے، نہیں مٹھانے دیں گے، اور انہوں نے امیر المومنین، ان کی اپنی کتابوں میں بڑی پڑی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا کہ نہیں مٹھانے دیں گے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ کہ میرا ہاتھ نہیں چلتا، تو اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتابیں میں بتا رہا ہوں، ان کی حکمت یہ تھی کہ کوئی اور نہ مٹا دے، کیونکہ پھر اس پہ بعد میں تانا بنے گا، اس پر یہ اس کے لیے، اور یہاں پہ اگر وہ خود مٹاتے ہیں تو کوئی فتنہ ہوتا ہی نہیں، خود مٹاتے ہیں نا، لیکن کوئی دوسرا اگر مٹاتا ہے تو مسلمانوں نے وہاں پہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم بھائی تلوار نکال رہے ہیں، یہ نہیں مٹے گا، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹائے تھے۔ یہ باقی جو ہے قضیہ جو ہے نا، اس کو یہ انہوں نے شاید پڑھا نہیں ہے، یہ تو ایسے مولوی ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا، مشہور ہونے کے لیے ادھر آئے، جو ان کی کتابوں میں کہتے ہیں اہل حدیث کو پتہ نہیں کتنی حدیث پڑھی ہے اس نے، ان کی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو یہ کوئی پاگل ہی کہے گا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ایسا تان نہیں لائیں گے بھائی، ایسا ضعیف جس کا جواب آپ کو فوراً مل جائے کہ مسلمان کہتے ہیں کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ جو امیر المومنین علیہ السلام نے حدیبیہ میں انجام دیے وہ عینی ایمان ہے، وہ کفار کا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق تھا کہ وہ خود مٹا دیں، نہ کہ کوئی مسلمان ان کا نام، رسالت کا عنوان جو ان کی تعریف ہے، جو ان کی عظمت ہے، وہ کوئی مسلمان مٹا دے۔ یہ سب ادب ہے، یہ سب احترام ہے، یہ سب تکریم ہے، یہ سب عینی ایمان ہے۔ اس کا کیا قیاس آپ کے اماموں سے؟ اچھا جی، ان کا کل ایمان کا کیا قیاس آپ کے خلفاء سے ہے؟ مولوی ڈر گیا جی، مولوی ڈر گیا، مولوی ڈر گیا۔ اس طرح کی کوئی دلیل لائے وہ پاگل ہے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کی کوئی دلیل پیش کرے وہ پاگل ہوگا۔ قرآن کی دلیل کوئی پیش کرے پاگل ہوگا؟ نہیں، پاگل نہیں ہوگا، وہ آپ کے نزدیک پاگل ہے۔ اس طرح کی جس طرح یہ اگر کوئی غلط دلیل پیش کرے تو آپ کا کام ہے نا کہ اس کو نشاندہی کریں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ بالکل آپ نے جو دلیل دی ہے، آپ نے جو مثال دی ہے، بالکل وہ آپ کی جہالت پر، آپ کی عدم مطالعہ پر اور آپ کی نادانی پر وہ دلال پیش کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دین غلط لوگوں سے لیا۔ اور بھائی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی، آئے ہائے ہائے، قرآن نے فرمایا وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق آپ شبہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شاید ایمان کے دائرے سے خارج ہو، یہ تو آپ کی بے ایمانی ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں جو یہ شبہ پیش کرے، چلے جی، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے پر، اس پہ بھی جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھایا ان پہ بھی لعنت بھیجو۔ میں نے اس کو کتا بھی یہ دیکھو نا، یہ کہتا لعنت بھیجتا ہوں جو ان کے فضائلت کا انکار کرے، جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے تو ان پہ بھی لعنت بھیجو، ہم دیکھ لیں بھائی واقعا آپ سچے ہیں، لعنت بھیجو نا، کہہ دو جس نے بھی تلوار اٹھایا مولا علی علیہ السلام کے جنگ میں ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کہہ دو، نہیں کہے گا نا، پتہ چلا منافق ہے، منافق ہے۔ السلام علیکم، آ رہی ہے السلام علیکم، علیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ہلو، ہاں جی، آپ کا اس کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں جو اس طرح کا اشکال پیدا کر کے کسی بھی صحابی پر حضرت علی سمیت کسی پر بھی بات کرے وہ کتا بلا ہے میرے نزدیک. چلیں چلیں جی مزید بولو. حضرت علی ہماری جان ہے, ٹھیک ہے, ہماری آگے کوئی شان ہے, سوال ہمارا ہے؟ ایمان ہے. ایسے جھوٹا ہے ذرا, جھوٹ سب جھوٹ سب جھوٹ سب جھوٹ. اوے مولا علی علیہ السلام کس کا نمبر 1 امام ہے؟ وہ ہم ہیں. یہ نقلی کہتے ہیں وہ بارش. اور بھائی اگر وہ آپ کی شان ہے نا, جنہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھایا تو ان پہ لعنت کرو ذرا. بسم اللہ یلا, اگر آپ کی حضرت شان علی ہے کا ہم دیکھیں کہہ دو, جس نے بھی ان کے خلاف تلوار اٹھایا, ان کے جنگ میں آئے, لشکر لے کے ان پہ اللہ کی لعنت ہے, کہہ دو. بات سنیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہم اصول پر عمل کرتے ہیں. کیسے؟ نہیں لعنت بھیجے گا نا, لعنت نہیں بھیجا نا, پتہ چلے کہ سب جھوٹا ادعا کر رہا تھا. بات ہماری سنیں, شان بات کرنے دیں, بات ایسے سنیں. ہی شان ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین ہو گئی. اچھا, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ مخالفین کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں جائیں گے. ہمارے بھی جنت میں, وہ بھی جنت میں. میرا اور امیر معاویہ کا فیصلہ اللہ کرے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بالکل مخالفین پر جھوٹی حدیث ہے. لعنت نہیں کی, تو لہٰذا ہم ان کو کہنے والے ہیں, ہم ان کا کہنا ماننے والے ہیں, اور آپ ان کا کہنا نہیں مانتے, منمانیاں کرتے. آپ تو شیعہ قوم کے اب دشمن سن ہیں. لو, یہ اب جو سن لو, یہاں پہ اب سن لو. یہ کسی شیعہ کا بھی نہیں ہے. میں اسلام کا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں اس مسئلے پر. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, سنن ابن ماجہ, سنن ہے ابن ماجہ کی, چاپ دار الفکر ہے, صفحہ نمبر 54 ہے, حدیث نمبر 145. عن زید ابن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام, فاطمہ, حسن, حسین علیہم السلام سے فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جو آپ کے ساتھ نیکی کرے, پیار کرے, اس نے میرے ساتھ نیکی پیار کرے گا, میں اس سے نیکی پیار کروں گا. اور جو آپ سے جنگ لڑے, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. ہوئے 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 ہوئے, یہ کہتا نا کہ امام علی علیہ السلام نے بولا ہے کہ عمار کے قاتل جنت جائیں گے, ان کے خلاف لڑنے والے جنت جائیں گے. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وعدہ دیا تھا کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ لڑتا ہے وہ میرے سے لڑتا ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے, یعنی آپ کی کتاب ہے. ہاں, یہ آپ کی کتاب ہے. ہاں, اور آپ جنہوں نے پیغمبر سے جنگ کی نا, آپ نے ان سے لعنت نہیں بھیجی. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھایا ہے وہ آپ کے امام ہیں, آپ ان کو لعنت کرنے کے بجائے ان کو رضی اللہ کہتے ہو. مزے کی بات یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا سردار بیٹا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا. وہ ہماری حدیث نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں آپ کی کتابوں سے دلیل لاتا ہوں نا, شیعہ کتابوں, ابھی ڈر گیا جی. آپ ہماری حدیث لے کے نا, آپ جب امام جعلی بنا سکتے ہیں, حدیث جعلی نہیں بنا سکتے. اب بھائی جو خلیفہ جعلی بنا سکتا ہے, شریعت جعلی بنا سکتا ہے, فقہ, احکام, نماز, اذان جعلی بنا سکتا ہے, حدیث جعلی نہیں بنا سکتا بھائی. آپ کا جعلی سب کچھ کلمہ تک. مولوی پھنس گیا جی, کہتا کیا غلطی ہوگی ادھر آگے, غلطی ہوگی ادھر آئے مولوی صاحب, غلطی سے تشریف لائے. جی سر, شروع کریں. تو آپ بھی پوچھ لیں. جی سر, میرا سوالات ان سے ابھی جو ہے, میرا ان سے ابھی فی الحال کوئی سوال نہیں ہے. وہ مجھے مدعی انہوں نے بنایا. چلے میں اگر چاہیں تو میں شروع کر لیتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, پھر ٹائم کتنا رکھنا ہے؟ کتنا ٹائم رکھیں بھائی؟ 10 منٹ. 10 منٹ, ٹھیک ہے. شیخ صاحب, آپ کو پتہ ہے, اس سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے شیعوں کے خلاف آپ اپنی حدیث دلیل کے طور پہ نہیں لا سکتے, صحیح ہے؟ اور صحیح ہے, آپ کو پتہ ہے اصول مناظرہ کا پتہ ہے آپ کو کہ خصم کے مقابلے میں ان کی کتابوں سے دلیل لانا پڑتا ہے, حجت لانا. جی, جب آپ اعتراض کریں گے الزامی جواب میں ہم کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ الزامی جواب میں جب آپ ہماری کتاب کا حوالہ دیں گے, جب آپ کو دلیل دیں گے, اس کا رد نہیں کریں گے. اور رد کرنا آپ کا کام ہے, لیکن دلیل کے طور پر ہمارے سامنے جو بھی لائیں گے وہ شیعہ کتب سے لائیں گے.
اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اس میں سے چکر دے دیں فراڈ کر دیں اصل جو معاملہ وہ کر دیں کیا کہتے ہیں حذف کر دیں ہم کیا کہیں گے جی وہ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے نہیں، اگر میں نے کوئی حدیث کاٹ کے پیش کیا نا، آدھا حدیث پیش کیا، آدھا قول پیش کیا، تو آپ فل پیش کریں نا. ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی وہ تو ہماری تصحیح ہوگی نا، ہماری. غلط کرتے ہیں ہم دفاع کریں گے. لیکن حجت آپ ہماری کتابوں سے پیش کریں گے، صحیح ہے؟ یہ پتہ ہے نا آپ کو. جی بالکل. جب آپ بات سنیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے آپ کی کتابیں کوئی حجت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. اسی لیے میں آج صرف آپ کی کتابوں سے دلیل لاؤں گا نا، اسی لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ جب بات کریں گے آپ لوگوں کو مطلب چکر دیں گے، ہماری کتابوں سے دلیل لائیں گے. ہاں، تو آپ اگر کسی عیسائی سے گفتگو کریں گے تو قرآن سے اس کے لیے ثابت کریں گے. جو عیسائی قرآن کو نہیں مانتا، جو یہودی قرآن کو نہیں مانتا، آپ کیسے اس کے لیے ثابت کریں گے؟ ان کو جواب دیں گے تو ان کی کتابوں سے. ہاں، ان کی کتابوں. جب آپ پر کوئی حجت قائم کروں گا تو آپ کی کتاب سے. بس یہی پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے. ہاں، دفاع کروں گا تو اپنی کتابوں سے، جب آپ ہماری کتابوں میں بات کریں. بھائی جو بھی دلیل لائیں گے نا ہمارے خلاف، آپ کی اپنی کتابوں سے ہونی چاہیے. اگر میں نے کوئی حدیث غلط پڑھی ہے، صحیح نہیں پڑھی، کامل نہیں پڑھی، تو وہ آپ جو ہے اپنی کتاب سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا آپ کو ہماری کتابوں سے دلیل لانا پڑے گا. جی صحیح. چلیں 3 ٹرم ہوں گے، 3 ٹرم. 3 ٹرم کیا جلدی نکلنا چاہتے ہیں؟ مدعی میں ہوں. وہ تو میں نہیں، کہوں گا کہ دیکھیں مجھے نا، کتنا میں ٹائم کی گاؤں میں ضرورت بیٹھا ہے. میرے پاس نہیں، کتنے نہیں، دلائل ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میرے 3 ٹرن یا 30 منٹ یہ بات کریں گے، 30 منٹ میں بات کروں گا. تو بات اب تو مدعی سنیں، تو میں میرے ہوں. پاس اتنی ٹائم نہیں ہے. آپ کیوں دوسرے آئے؟ ہفتے رکھ لیں، اگلے ہفتے بھی رکھ لیتے ہیں. تو کیوں آئے بھائی؟ دوسرا تو حصہ. کیوں آئے نا؟ اور اگر میں ٹائم پڑ گئی نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، ضرور نہیں ہوگا نا. ٹائم اگر کم پڑ گیا تو آپ کہیں گے کہ اللہ یہ ثابت نہیں کر سکا نا. مجھے دلیل میں نے دیکھیں بات دینا ہے. سنیں، دیکھیں، آدھا گھنٹہ آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص کا میرے پاس برابر ہے نا ٹائم. ہاں، کیا ہو گیا؟ دیکھیں ابھی سے ڈرے، ابھی سے بھاگنے کی تیاری ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ بھاگ جائے گا یہاں سے. ویسے کہتا ہے ہمارے خلفاء کا کفر ثابت کرو، آدھا ٹائم بھی اس کا، آدھا ٹائم میرے بعد، اور 30 منٹ مجھے صرف 30 منٹ دیں گے. اس 30 منٹ تو ایسے ان کے اپنی فضول گفتگو کے رد میں بھی گزر جائے گا نا. بات سنیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. یہ ویسے جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بندے آ گئے ہیں جس طرح دائیں بائیں، یہ دیکھیں نا، آپ پورا پونا گھنٹہ ہو گیا تقریباً ضائع ہو گیا. اب باتیں کر رہے ہیں اس طرح دائیں بائیں جا رہے ہیں، ٹاپک پہ رہیں تو یہ گھنٹہ کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے. ایک پارٹ کر لیں، دوسرا پارٹ کر لیں، تیسرا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے یہاں تو بات دین ہے نا، اس لیے بات کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ کے یہاں امریکہ میں تو دن ہے یا رات کے 11 بج رہے ہیں. ہم نے دن کو مطلب بچے پڑھانے ہوتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے ہوتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر آپ رات کو سو جائیں گے. کل تو چھٹی ہے، کل چھٹی ہے نا بھائی. چھٹی نہیں ہے جناب، ہم نے صبح کی جماعت بھی کرانی ہوتی ہے. بھائی ٹائم آج کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ کر لیں گے، تیسرا کا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. چلیں 1 منٹ ٹائم لگائیں، 10 منٹ کریں تاکہ بندوں کو سمجھ بھی آئے. یہاں لوگ جو مطلب حاضر ہیں، جو کیا کہتے ہیں مجھے سننے والے، وہ بھی یہاں ہمارے حال سن آپ کے چینل پر آ جائے ہیں، تو کم از کم اتنا ٹائم لمبا ہو جائے کہ وہ لوگوں کو بات ہی سمجھ آئے. 1 گھنٹہ بہت ٹائم ہے تاکہ ہم بات سمجھا سکیں. صحیح. کریں شروع پھر. چلیں جناب، شروع کرتے ہیں. دیکھیں میرا محترم ناظرین، بسم اللہ شروع کریں. شروع کریں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ انہوں نے اپنے بعد امام اور جانشین کا تعیین فرمایا. یہ کتاب ہے ان کی اپنی المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، طبع دار الفکر. یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے.
اور اس کو ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی نے کہا صحیح، اور حاکم نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ حدیث دوسری طرق سے بھی مروی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری طاعت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ومن، اس بات کو جو بہت واضح ہے کہ بھئی میری طاعت کس کی طاعت ہے؟ اللہ کی طاعت ہے، اور میری معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جو بھی شخص، یہ لفظ جو بھی شخص ہے نا، من، جو بھی شخص، اس میں سب آ جاتے ہیں، اس میں پوری کائنات آ جاتی ہے، جو ان کی امت تو بالخصوص صحابہ تو سب آ جاتے ہیں۔ جو بھی شخص علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اور اس سے فوراً پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو میری اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ کی طاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جو بھی امام علی علیہ السلام کی معصیت کرے اس نے میری معصیت کی ہے۔ تو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام خلیفہ ہیں میرے بعد، اور بلکہ میرے حیات میں ان کی طاعت سب پر واجب ہے، اور ان کی معصیت سب پہ حرام ہے۔ ان کی طاعت اسی طرح واجب ہے جیسے میری طاعت اللہ کی طاعت واجب ہے، اور ان کی معصیت اسی طرح حرام ہے، ان کی نافرمانی اسی طرح حرام ہے جیسے میری معصیت اور اللہ کی معصیت حرام ہے۔ یہ واضح طور پر سب عالم اسلام پر، بالخصوص اس زمانے میں جو صحابہ رہتے تھے، ان پر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہر فرمان کو، ان کی ہر حکم کو ماننا واجب طاعت بناتی، اور ان کی معصیت کو حرام بناتی ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ہیں مسلمین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ منصب ان سے نہیں چھینی گئی ہے، یہ امام رہتے ہیں۔ اسی حدیث کو ایک دوسرے طریق کے ساتھ ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاعک فقد اطاعنی ومن عصاک فقد عصانی۔ میں ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کم ہے، لیکن یہی مطلب دوسرے سند کے ساتھ بھی انہوں نے روایت کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ولی کل مؤمن من بعدی، یہ کتاب سنن ترمذی، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث صفحہ نمبر 1061 میں فرمایا، حدیث نمبر 3732 فرمایا ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہیں، میں ان کا ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے ولی ہیں۔ اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ترمذی میں اور دوسری کتب میں واضح طور پر حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل۔ ولی کس کو بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس بھی عورت نے اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کی نکاح باطل ہے، اس کی نکاح باطل۔ ولی کا مطلب ہے صاحب اختیار۔ فرمایا کہ میرے بعد ہر مومن کا ولی امام علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، ملاحظہ کریں پھر، یہ کتاب السنہ ہے ابو بکر بن ابی عاصم کی، جز نمبر 1، یہاں پر حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کو اس کے محقق فرماتے ہیں اسناد صحیح رجالہ رجال مسلم۔ یہاں پہ فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، علی میرے ہیں سلام اللہ علیہ، اور میں ان کا ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اور قرآن واضح طور پر فرمایا کہ ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے، قال اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مومن پر میرا جانشین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین اور امام جس کی طاعت سب مسلمانوں پر واجب ہے وہ معین فرمایا تھا، وہ واضح فرمایا تھا۔ ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین، میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، چاپ الرسالہ جزء 18۔ یہاں پر ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد حافظ شعیب الارناؤت کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو سعید خدری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی جب تک کہ ان کی اتباع کرو گے تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت اہل بیت، دوسری میرا عطرت میرا اہل بیت علیہم السلام ہے۔ کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا۔ ابو بکر بھی وہاں پہ تھا، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، طلحہ زبیر سب تھے، عائشہ بھی تھی، کہ جب تک ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا کہ اگر ان کی اطاعت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتاب سنن ترمذی، یہاں پر ملاحظہ کریں، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رأیتو، جابر کہتے ہیں رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتی یوم عرفہ وهو علی ناقته القصوى، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت الوداع میں خطبۃ الوداع کے وقت کا، خطبۃ الوداع آخری خطبہ یعنی وصیت کے طور پر امت کے لیے، ناقہ قصوہ پر، قصوہ اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اس پہ وہ خطبہ دے رہے تھے۔ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا، میں تمہارے درمیان خلیفہ جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کتاب اللہ اور میری عطرت میرے اہل بیت علیہم السلام۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا پوری امت کو، اس شیخ صاحب کو، مجھے، سب کو، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت۔ اور جس نے ان کی اطاعت واضح طور پر کہ ان کی اطاعت نہیں کی تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وإلا یہ شرطی باطل ہوگا۔ اور ان کے امام ابو بکر، عمر، عثمان اور اکثر صحابہ، اور ان کے امام احمد بن حنبل، ان کے امام بخاری، ان کے امام ابو حنیفہ، ان کے امام شافعی مالکی، اور یہ خود شیخ صاحب، ان شیخ صاحب کے اساتذہ اور ان کا پورا فرقہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ ان افراد کی اتباع کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اس مقام کی تصدیق نہیں کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو امام بنایا تھا نا، اس کو پیچھے ہٹا دیا، خود بیٹھ گئے، خود امام بن گئے، حالانکہ ان پہ طاعت واجب تھا، جیسے میں نے احادیث متواترہ آپ کو دکھائی ہیں کہ طاعت واجب تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے۔ اور بھائی جب پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی اتباع نہ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی تو ثابت ہو گئی نا۔ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہہ رہے تھے، ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی، ایک شرط لگا رہے ہیں جو وہ شرط بے معنی ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام میرے بعد تمہارا ولی ہے، اور تم اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، تو لازمی طور پر ابو بکر، عمر اور عثمان اور ان کا پورا فرقہ گمراہ ہے، کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت نہیں کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، ان سے اخذ نہیں کیا، ان سے دین نہیں لیا، بلکہ خود جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا، ولی بنایا تھا مسلمان، ان کو پیچھے ہٹا دی۔ اور اس سے بڑی بدعت دین میں کیا ہو سکتی ہے میرے محترم ناظرین، کہ یہ ان کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دیکھے میرے محترم ناظرین، ابو بکر، عمر، عثمان نے، ان لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور یہ ابو بکر خود ثقیفہ بنی ساعدہ میں اس نے کیا کہا کہ تم جا کر ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہ حدیث نمبر ہے 3668۔ لوگوں نے وہاں پہ جو بھی ہوا تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، تو ابو بکر نے کہا فبایعوا عمر او ابا عبیدہ، لوگوں جا کے ابو عبیدہ یا اس سے عمر سے بیعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک اس کے اپنی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی ہے ان کا، ہاں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں۔ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا تھا، ان کو ابو بکر، عمر نے ان کو نہیں مانا، بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے بناوٹی طور پہ امام بنایا، اس کو کہتے ہیں دین میں بدعت۔ اور اسی وجہ سے سب اختلافات کا امت میں آغاز ہوا ہے، سب خلافات کا اسی وجہ سے امت میں آغاز ہوا۔ اب جب میرے اگلی ٹرن آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں احادیث میں بدعتی کو ہمیشہ کے لیے جہنمی کہا گیا اور کافر کہا گیا، کافر کہا گیا۔ کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جہنم میں، جو امام ہے اس کو پیچھے ہٹا گیا، بناوٹی بدعتی امام بنایا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بدعتی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یہ شیخ اور اس کے مشائخ اور اس کے آبا سب جہنم میں۔ جی علامہ واحد عثمانی صاحب شروع کریں۔ جی انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے، تو یہ موضوع تھا
انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا، چیلنج دیا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان ثابت کریں، اور دلائل دیے انہوں نے فضائل اہل بیت پہ ہماری کتابوں سے۔ سب سے پہلے تو میں سوال کروں گا، میں اپنی جو آپ نے حوالے دیے ان کا میں بتاؤں گا، بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، کیا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ ان کے اعمال کو کفریہ کہا؟ جب انہوں نے نہیں کہا تو آپ ان سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ان کی توہین اور گستاخی کر رہے ہیں، آپ ان کے نافرمان اور سرکش باغی ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ اللہ نے، نہ رسول اللہ نے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 12 امام، 12 کے 12 ائمہ سے آپ دلیل لائیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یا شیخین پر کبھی بھی کفر و ارتداد کا فتویٰ لگایا ہو، تو جواب ملے گا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی نا، یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھاگیرتھی کا کنبا جوڑا، جن کتابوں سے یہ حوالے دے رہے ہیں انہی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کس طرح صحیح البخاری 42 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلقہ بتائیے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انا قد عرفنا فضلک، اللہ اللہ، اور وما آتاک اللہ، کس کتاب کی ہے؟ ولم ننفذ وہ کون سی کتاب ہے؟ علیک خیرا۔ بات سنیں، بخاری آپ پڑھ نے رہے ہیں؟ ہماری کتابوں کے حوالے دیے، سنیں، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بولنا نہیں درمیان میں نہیں بولنا۔ اچھا بات سنیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے جس طرح ہماری کتابوں کے حوالے دیے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، آپ کے فضائل میں نے مانے، آپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہم اس کی ریس نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں حضرت علی جیسا کسی ماں نے پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا کرنا ہے بعد از نبی، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا کسی ماں نے نہ پیدا کیا نہ کرنا ہے، اس طرح تمام صحابہ۔ اب دیکھ ان کا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان مانتا ہوں، امام مانتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، جو ان کی پیروی نہ کرے وہ کافر ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مطلب کیا ہے کہ یہ سب یہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کیا کہ انہوں نے بیعت لی ہے۔ اب سنیں، جن کتابوں کے اپنے حوالے دیے ہماری کتابوں سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ نظریہ جو یہاں یہ پیش کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب، میں کہتا ہوں اس نظریے پر شیعہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، شیعہ بھی اس نظریے کے دشمن ہیں، میں جانتا ہوں شیعہ علماء کو۔ اب بتائیے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں اور یہ ان پر کفر ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ نافرمانی ہے حضرت علی کی، یہ بیعت کی نافرمانی ہے۔ لہذا حسن بولے نہیں بیچ میں، آپ جو مرضی کہتے رہے، میں جو خاموش رہا ہوں۔ بات سنیں، حسن اللہ یاری صاحب نے اہل بیت کی بات نہیں مانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس کی بیعت کی ہے اس پر کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگا ہے، لہذا حسن اللہ یاری یہ مرتد اور کافر ہو گئے، ان پر اللہ رسول کی طرف سے کفر کے فتوے نہیں ہیں، 12 اماموں کے یہاں پر نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے صحابہ پر
اور بالخصوص جو خاص بات ہے حضرت ابو بکر شیخین ان پر کفر ارتداد کے فتوے نہیں لگائے. اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا آپ واقعی شیر ہیں. کہتا میں کھڑا ہوں باتیں نہ کریں ادھر ادھر کی بات نہ مطلب کی بات کر. کیا حضرت علی نے ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ دکھائیں شیعہ کتابوں سے دکھا دیں. اہل سنت کی کتابیں تو دور کی بات ہے. ایک بات. نمبر 2 کیا آپ کے 12 اماموں نے ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا اور آپ آ گئے فتوے لگانے. بھائی دلیل کیا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کفر ارتداد کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ان پر کفر کو میں نے جس طرح میں نے دلیل پیش کی. بھائی بات سنیں. کچھ لوگ دائیں بائیں کی باتیں اٹھا کے جی یہ عمل ہے وہ عمل. میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے جنگ احد کا معاملہ. آپ نے ایک مطلب کیا مناظرے میں یہ بات کی دیکھیں جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے کیونکہ وہ بھاگ جاتے فلاں جبکہ قرآن کی آیت فلاں کہتا فلاں عنہ. اب کوئی بندہ اس احد کے واقعے کو اٹھا کر صحابہ پر الزام لگا تو نعوذ باللہ اس نے قرآن پر الزام لگایا قرآن کی توہین کی اس کا منکر ہوا ہے. تو آپ اکثر مناظروں میں وہ پیش کر کے منکر اور کافر ہو چکے ہیں. اس کے بعد سنیں میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ نے دلیلیں دی ہیں یہاں ہماری کتابوں سے اور پھر سنیں ہماری کتابوں میں ہے کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں صفین میں اور مخالفین کے متعلق ان کا نظر سنیں. اللہ اللہ. اب دیکھیں ان کا دعویٰ تھا کفر ارتداد کا. صحیح صریح دلیل لائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کفریہ کام کیا صحابہ نے یا حضرت علی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مناظرے میں آپ نے پیش کیا یہی ٹاپک تھا مناظرے کا. کیا پیش کیا تھا؟ سورہ حجرات کا واقعہ پر روایت پوری نہیں پڑی تھی. اللہ اللہ اللہ. روایت پوری نہیں پڑی تھی 4245. کہتے دیکھیں جی یہاں یہ موجود ہے انہوں نے وہاں اونچی آواز میں بات کی فلاں. آگے الفاظ کیا تھے؟ آپ ہر جگہ بات دھیان تھی. جیسے امام مہدی کے متعلق آپ نے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے کے بات کی وہاں کیا تھا؟ اب بتائیں جن کا یہ نظریہ ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ کس منہ سے لگائیں گے؟ کیونکہ دلیل دی تھی آپ نے ان کتابوں سے. آگے مجھے بھی دلیل دے سکتے کہیں بھی دے سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے یہ قائم دائم رہے ورنہ یہاں بھی بھاگ جائیں گے کہیں اور بھی بھاگ جائیں گے. بخاری شریف 4845 کی وہاں کیا کیا تھا؟ کیا کہ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہم. اتنا آہستہ بولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. بات پوچھنا پڑتا تھا سمجھ. قرآن کی آیت اتری فوراً وہ عمل کیا. وہاں جو گفتگو ہوئی ایک انسانی تقاضے کے تحت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھی. واپس میں گفتگو کر رہے تھے آواز بلند ہوئی اللہ نے آیتیں اتاری فوراً عمل کر دیا. بتائیں جنہوں نے عمل کیا آپ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. جنہوں نے عمل کیا آپ نے کیا کہ آج کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں سنتا آپ کے دلائل کوئی نہیں پکڑتا جیسے مرضی بیان کرتے جائیں. فراڈ کیا جھوٹ بولا آپ نے. وہاں الفاظ یہ تھے انہوں نے عمل کیا آپ نے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. بتائیں قرآن کی آیت پر عمل کا کافر ہوتا ہے؟ افسوس ہے. جو روایتیں آپ نے پیش کی ہیں اہل بیت دیکھیں جس موضوع پر اتفاق ہے اس پہ دلیل نہیں دے سکتے آپ. اہل البیت ہماری جان ہماری شان ہماری آن ہمارا مقام. آپ کا ٹائم ہم ختم سمجھتے ہو گیا مولانا صاحب. اچھا دوسری بات یہ شیخ صاحب کہ جب آپ بات کریں تو موضوع سے نہ نکلے. سورۃ الحجرات کو بھی آپ نے چھیڑا
जंग उहुद को भी आपने छेड़ा ये मौजू नहीं और 2-3 हाँ आप सुनिए, आप ये ना बोले, आप बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, आपने बात की, मुझसे जवाब ले लें। मौजू है कि शेखैन पर इन्होंने कुफर के फतवे कहाँ का लगाए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले मुनाजरे में ये बात की थी, यहाँ इन्होंने पहले भी बात की, जहां भी बात की होगी उसका दिफा करना होगा। इन्होंने आधी रिवायत पेश की थी, बददियानती की थी इस टॉपिक पर, हजरत उमर पर इल्जाम लगाने के लिए, तो मौजू नहीं है ये। बताएं। ठीक है जनाब, अल्लामा हसन हसन अलारी अली यार साहब नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। आप वो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप अभी नहीं बोलेंगे वो। मेरी बारी ठीक है। है, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। मुनाज़ा ठीक मुझसे है, है नहीं, ना। हसन अली यार साहब नहीं मुझे बोलेंगे। 1 मिनट आप ये माजरत एक करें, मिनट। आपने चले, धोखा आप किया बात मुझे। करें। मैं बात हसन करो, अली यार साहब को बस नहीं वो बोलने बात। दूंगा। जब आप दिफा ठीक है, करें या ठीक है, माजरत ठीक करें। ठीक है, ठीक है। माजरत मैं तो करते हैं। बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं माजरत क्यों कर रहा हूँ? मैंने आपको ये कहा कि आपने तो आप गलत टॉपिक टोका, पे रहे, माजरत इस करते तरह हैं। अगर आप अब बात तो सुन नहीं नहीं लें नहीं, आप। आ- मैंने मैंने कहा टॉपिक पे बात अगर की है, आप इस मौजू तरह है 2-3 टॉपिक लेकर आ भाई, आप जाएंगे बकर उमर। तो फिर बात लंबी चौड़े हो जाएगी। 3 टर्न रखे हुए हैं मौजू और है शेखैन का दिफा, मैंने दिफा उसने किया है। जितने बातें आप टॉपिक बताई से हैं, हटें। जितने उसने पॉइंट रेज किए हैं, उसको तो आपने टच ही नहीं किया देखिए, ना। उसको उन्होंने किताबों से कोई फजाइल अहले हवाला बैत पेश पे किया। बात मैं की ये है। कह रहा हूँ मेरे भाई। एक मिनट, एक मिनट, बात सुनो, एक मिनट। मैंने, इन्होंने टॉपिक पे बात नहीं की, इन्होंने फजाइल अहले बैत बयान किया है। फजाइल अहले बैत तो हम भी मानते हैं, यहाँ टॉपिक ही नहीं है फजाइल अहले बैत। आप हसन अली यार साहब नहीं बोलेंगे अब। टॉपिक था, इन्होंने शेखैन का कुफर नाउज बिलाता है, इन्होंने वो कर दलील देनी थी। ये टॉपिक पे चले गए, फजाइल अहले बैत पे आप खामोश क्यों रहे? अब मैंने दिफा किया है कि आप आधी आधी रिवायतें बयान करके झूठ बोलते हैं शेखैन पर, हमारी किताबों के हवाले देकर। आपने मुझे क्यों टोका है? या तो बताएं, इन्होंने चलें फजाइल चलें अहले बयान किया चलें, है ना, अरे माफ टॉपिक क्या करो है? यार, शोर। अब मेरी आप बारी। नहीं बोले, नहीं मुनाज़ा कंटिन्यू करें ना, नहीं मुनाज़ा नहीं नहीं कंटिन्यू। नहीं, पहले माफी मांगे फिर उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, ताकि ये भाई मेरा टोके काम नहीं है कि दोबारा। आप दोनों को मौजू के ऊपर मैं रखना है, माफी ठीक है? बिना चाहता हूँ। बोला क्यों मेरा टोके? काम मैंने तो भाई दिफा भाई किया। भाई भाई ठीक है, मैं माफी टॉपिक क्या चाहता है? हूँ। अब शुरू करने दें, बिस्मिल्लाह करने दें। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, एक मिनट, माफी चाहते हैं आप? भाई आप नहीं मौजू से चाहते, नहीं। निकलेंगे जी, तो उसके मैंने लिए माफी मांग दी। अगर कुछ कहूंगा तो वो एक गलत मिनट, है। फिर वही बात। भाई मैंने दिफा किया शेखैन का, ये मौजू नहीं आप है। सही है, आप सही है। मौजू को आगे चलने दें, बिस्मिल्लाह करने दें। जी अल्लाह यारी साहब, एक मिनट, बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं मैंने भी ऐसा यही नहीं होगा। बात की है आप मुझे टोक जफर कर भाई, रहे मैंने हैं। भी यही बात नहीं की है नहीं, कि मौजू के ऊपर रहे। इन्होंने हर मुनाजरे में ये तमाशा, बात सुनो, इन्होंने मुझे गलत टोका। मौजू क्या है बताएं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। मौजू क्या है? दिफा शेखैन है ना हमारा, हमने दिफा करना है, इन्होंने इल्जाम लगाना है। मैं दिफा कर रहा हूं कि इन्होंने इल्जामात लगाए हैं और मैं मौजू के मुताबिक, आप मुझे गलत टोक रहे हैं। ये अहले बैत की अब फजीलत छोड़ें, पर है और हम भी मानते अब हैं इस बात पे मुनाज़र ना करें ना, नहीं अब नहीं नहीं मुनाज़र जारी रखने देना। अब नहीं, छोड़ें भाई, नहीं छोड़ें। कर रहे। इन्होंने मुझे गलत टोका, ये माफी मांगे भी मैंने गलत टोका है, फिर आगे अगर नहीं माफी मांगा तो क्या करेंगे? नहीं मांगा तो क्या करेंगे? छोड़ के जाएंगे, भाग जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों? भाई चैनल बस आपका है, चार्ज आपका, आप नहीं मर्जी से टोकते रहें, ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, नहीं भाई, नहीं नहीं मैं नहीं, फिर सवाल देखें, करता ये हूँ, कह ये रहे फिर थे, गलत हो जाएगा। ये कह रहे थे एक उस्मानी मिनट, साहब, एक मिनट, आप नहीं उस्मानी बोलेंगे, साहब, आप नहीं उस्मानी बोलेंगे। साहब, जब ये सदर बोलेंगे, मेजबान बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। एक मिनट, हाँ जी बोलें, मेजबान साहब बोलें। उस्मानी साहब, बस इनका इनका मौक़िफ़ मैं जो समझता हूँ ये आप है ना नहीं, कि मेजबान आपने देखें, आप नहीं, पहले हमने जो दलील दिया ना हदीस सकलैन के सहाबा ने देखिए अहले देखिए, बैत एक मिनट, अलैहिस्सलाम की इत्वा नहीं किया। आप मौजू से हटे, इन्होंने नहीं रोका। मौजू था दिफा, देखें मौजू था। चले भाई, वो इनका पर्सपेक्टिव है ना। बात सुने, मुझे इनसे बात करने में, आप नहीं बात करेंगे। इन्होंने चलें मुझे जी। टोका है, बात सुने, मुझे क्यों जी। टोका भाई? भाई गलती हो मैंने गई, ये मैं कहा दिफा कि कर रहा भाई हूं। एक्सक्यूज कर लें, एक्सक्यूज कर लें जी, माफी चाहते हैं। ऐसे बिस्मिल्लाह अब करें। चले ठीक है, चले चले ठीक है, क्या चले ठीक है, ओके सॉरी। ओके, खुश हो गए। चल टॉफी भी इनको दे, इनको एक पैकेज टॉफी भी भेज देना, लॉलीपॉप। क्या ख्याल, लॉलीपॉप पसंद है? चले नहीं, टाइम लगा दे, टाइम लगा दे, आपकी बारी है अल्लामा हसन अलारी साहब, चले टाइम लगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, उस्मानी साहब को पता ही नहीं चला, या अगर पता चला है तो ये तज़ाहुर कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं कि ये हमने मौजू पे बात नहीं किया, हमारे इस्तिदलाल को इन्होंने छुआ ही नहीं है। देखें, अबू बकर साहब ने इद्दा किया इमामत की, उमर साहब ने इमामत इद्दा किया खिलाफत की, उस्मान ने भी इसी तरह, और ये लोग वाकई उनको अपना इमाम, अपना खलीफा मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद।
حالانکہ ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا ہے وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے۔ یہ کہہ رہے تھے آپ نے فضائل سنا ہے، بھائی میں نے ان کی امامت کے دلائل دی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص پر امام علی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور ہر شخص پر ان کی معصیت حرام ہے، اسی طرح ان کی طاعت واجب ہے جس طرح میری طاعت واجب ہے، اسی طرح ان کی معصیت حرام ہے جس طرح اللہ کی معصیت حرام ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ اس طرح نہیں کہ ابو بکر عمر کو استثناء ہے، چھٹی ہے، سب صحابہ پر، سب تابعین پر، امت آج تک، تو ہر ایک پہ واجب ہے۔ آپ بھی کافر ہو کیونکہ آپ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کو ابو بکر عمر پہ واجب نہیں سمجھتے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر عمر بھی دین سے خارج ہیں کیونکہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا تھا انہوں نے اس کو امام نہیں مانا، بناوٹی امام بنایا، بدعتی امام بنایا۔ میں نے کیا کہہ دیا کہ اس کی امامت بدعت ہے؟ وہ خود آیا سقیفہ، میں نے بخاری کی حدیث سنا دی، خود آیا سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا کہتا ہے تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، یا تم جا کے عمر سے بیعت کرو، تم سے کیوں بیعت نہ کریں؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ابو بکر تم کو امام بنائے تو بیعت تو تجھ سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، جس کی خلافت منصوص ہے وہ مولا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ بدعتی کافر ہوتا ہے قرآن کے قرآنی آیات میں اور احادیث کی روح سے، اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے۔ جس شخص نے جھوٹی امامت پر، جس نے اپنی کتاب سے کس کی حدیث پڑھی ہے؟ عائشہ کی حدیث پڑھی ہے اپنی کتاب سے، اس کا بھی میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے پاس وقت بچ گیا۔ اچھا، تو میں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین یہ مطلب ملاحظہ کریں کہ ان لوگوں کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے۔ یہ ایک غایت المرام فی علم الکلام للآمدی، یہاں پہ ملاحظہ کریں، واما معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث وهو ان التعیین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار۔ کہتے ہیں کہ ہمارا اہل حق جو اہل سنہ اشاعرہ ہیں اور اصحاب حدیث، اور ان کا جو اہل حدیث کو وہ اہل حق نہیں مانتے نا، وہ اشاعرہ، ان سب کا اجماع یہ ہے کہ تعیین، ان سب کا عقیدہ ہے بالاجماع کہ تعیین بالنص نہیں، حالانکہ تعیین بالنص میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا ہے۔ انہوں نے کفر پہ اجماع کیا بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے، میں نے دکھا دی ہے۔ انہوں نے کہتے ہیں فضائل کو ہم مانتے ہیں، بھائی تم فضائل کو مانتے ہیں تو امامت مانو نا، حدیث میں امامت ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہ السلام، جب تک ان کے اتباع کرو گے تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو ابو بکر عمر نے اتباع کی نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے، انہوں نے بھی کبھی اتباع نہیں کیا، ان کے پورے فرقے نے اتباع نہیں کیا، تو ان کی گمراہی میں کوئی شک ہے؟ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا یہ گمراہ۔ اس کا جواب اس نے دیا، میں نے اسی بات کو کہا تھا، انہوں نے بتایا نہیں۔ یہ شرح المواقف ہے، ملاحظہ کر شرح۔ اما الامام الحق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو عندنا ابو بکر وعندنا عند الشیعة علی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نزدیک امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ شیعوں کے نزدیک امام علی علیہ السلام ہے، اور اس کے اس بات کے لیے دو طریقے ہیں، اما النص او الاجماع، یا تو اجماع سے ثابت کریں گے امامت یا نص سے۔ اما النص فلم یوجد، نص تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، خود کہہ رہے کہ نص نہیں ہے ابو بکر کے خلافت پر۔ اور مزید مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں، جیسے میں نے ابو بکر کا اپنا قول آپ کو دکھا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی جا کے ابو عبیدہ سے بیعت کرو، ملاحظہ کریں، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 6830۔ اس میں عمر صاحب اپنے خطبے میں کہتے ہیں فلا يغترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ابو بکر کی بیعت تو غلطی تھی، ہم نے بیعت کر لی لیکن اس کی خلافت، ویسے بیعت اس کی غلطی تھی لیکن بیعت سے غلطی سے اس کی خلافت بن گئی، بھائی چلیں بھائی۔ کہتا ہے کہ اس بات سے دھوکہ نہ کہو کہ کوئی اور سے بھی بیعت کر لو، تم میں اجازت نہیں دوں گا، اگر میں مر جاؤں تم کسی سے بیعت کر لینا ایسے اچانک۔ اچھا، الا وانها قد كانت كذلك، جی ہاں اچھی طرح سے سمجھو، ابو بکر کی بیعت غلطی تھی، بغیر سوچے سمجھے ہم نے غلطی سے بیعت کی تھی، ولكن الله وقى شرها،
اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا اب اس کی بیعت سے. اب بھائی خود آپ کا عمر کا اگر ابو بکر منسوس ہوتا تو عمر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیعت فلتا ہے؟ وَقَ اللَّهُ شَرَّهَا، اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا. تو ابو بکر منسوس نہیں ہے اس مسئلے پہ، آپ کا اجماع ہے، آپ کے احادیث، عمر صاحب کا اپنا قول اس پہ دلالت کرتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام منسوس ہیں، میں نے اپنی کتابوں سے دکھا دی ہے. اور بھائی جو نص کو نہ مانے، جو منسوس امام کو نہ مانے، منسوس یعنی منسوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ مانے، اپنا جھوٹا امام بنا دے، اس کے متعلق قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے صحیح سنن نسائی، ناصر الدین البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، ان کے امام ہیں وہ البانی صاحب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جو دین میں نہیں اس کو محدث بولتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. بدترین چیز دین میں بدعتیں ہیں، ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً نبی وفات ہوئے ہیں تو انہوں نے جھوٹا اپنا امام بنایا نا، بناوٹی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر منسوس تھا تو آپ اس کا جواب دے دو نا شیخ صاحب، کہ اس نے کیوں کہا کہ تم جا کے عمر سے بیعت کرو؟ تم کیوں اس نے کہا کہ تم جا کے ابو عبیدہ سے بیعت کرو؟ کیوں عمر نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت فلتا ہے، غلطی ہے؟ ایک شخص کو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا، ابو بکر عمر کہہ سکتا ہے کہ اس کی بیعت غلطی ہے، فلتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو پھر تو عمر خود کافر ہو جائے گا. تو ابو بکر کی خلافت، جیسے آپ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص کوئی نہیں ہے، جس کی خلافت پہ نص امام علی علیہ السلام ہے. اور بھائی امام علی علیہ السلام کی انہوں نے طاعت نہیں کی، اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں، گمراہ ہو گئے، جھوٹا امام بنا دیا، بدعتی ہو گئے. بدعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ کریں اس حدیث کا اردو زبان میں ترجمہ. ابھی ترجمہ میں اگلے ٹرم میں دکھا دوں گا، کچھ آیات آپ کو دکھا دوں. قرآن نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلہ نہ سنائے، اس کے مطابق نہ بولے، اس کے مطابق حکم نہ دے، وہ کافر ہے. اللہ نے فرمان سنایا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. یہ اللہ کا فرمان تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تم لوگوں نے اس فرمان الہی کے خلاف اجماع کیا تو تم کیسے مسلمان ہو؟ ابو بکر کو ایک امام بنا بغیر نص کے. منسوس کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. بناوٹی امام، بناوٹی پرائم منسٹر، بناوٹی پریزیڈنٹ بنایا ان لوگوں نے، بناوٹی آرمی چیف بنایا ابو بکر کو. اور بھائی یہ بناوٹی ہے، دین میں بناوٹ کفر ہوتا ہے شیخ صاحب. دین میں بناوٹ کو بدعت بولتے ہیں. اس کے متعلق اللہ نے خود فیصلہ سنا دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے. اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو کہہ دو شیخ نے غلط ترجمہ کیا، کہہ دینا. اگر یہ صحیح ترجمہ ہے تو بتا دینا. وہ احادیث جو میں نے دکھا دی، آپ نے خود کہا وہ حدیث صحیح ہے، آپ کے عازم نے کہا وہ حدیث صحیح ہے، حدیث ثقلین صحیح ہے، وہ حدیث میں نے دکھا دی وہ صحیح ہے. تو پھر ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. جس کی خلافت پہ نص ہے اس کو تم امام نہیں مانتے. تم نے اپنا بناوٹی امام بنا دیا نا، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تم کافر کیوں نہیں ہو؟ یہ جنہوں نے ابو بکر کو امام کہا وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس سے بڑھ کر گمراہ ہے ہی نہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ پہ افترا کیا ہے، اور یہ جھوٹا امام، جھوٹا خلیفہ بنانا، جھوٹا جانشین نبی کا بنانا، یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ کفر ہے. شیخ جواب دینا سوالات کا، باب ادھر ادھر نہیں جانا. جو میں نے کہا میرا ٹو دا پوائنٹ جواب دینا، میرے استدلال کا جواب دینا، کیونکہ مدعی میں ہوں، میرے استدلال کا آپ نے جواب دینا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے سوالات کیے تھے، وہ ابھی تک جوابات نہیں آئے. میں نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین پر. نمبر 2، کیا آپ کے 12 اماموں نے یہ لگائے فتوے؟ اچھا جی. نمبر 3، آپ نے حضرت عمر پر جو مطلب وہاں الزام لگایا جو ہماری کتاب پر ہے، کہ دیکھیں یہ ہے، میں نے سوال کیا تھا کہ جب قرآن کے جو آپ نے حوالہ پیش کیا
وہاں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب قرآن کی آیت آ گئی اس کے بعد انہوں نے کیا سر جھکا دیا، تو بجائے اس کے کیا معافی مانگتے، آپ نے الٹا الزامات لگا دیا۔ مثلا ابھی جھوٹ بولا آپ نے کہ اہل سنہ کے نزدیک یہ اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ اصل میں اجماع کیا ہے؟ اصل میں اجماع یہ ہے اشاروں اور کنایوں میں خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان ہوا، باقی کسی کے متعلق بھی چاہے حضرت ابو بکر ہوں، حضرت علی ہوں، جتنے بھی مطلب کیا صحابہ، کسی کے لیے نامزد کر کے نص نہیں ہے فلاں آدمی کو میرے بعد وضاحتاً صراحتاً کہ اس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اہل سنہ کا موقف۔ تو آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنہ میں یہ ہے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منصوص من اللہ نہیں ہے خلافت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منصوص من اللہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں روایات جس طرح آپ استدلال کر رہے ہیں نا کہ بخاری شریف اٹھائیں، باقی کتابیں اٹھائیں، اہل سنہ کا موقف یہ ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعی لی، فرمایا کہ ابا بکر نے ابا کی واخا کے حتی اکتب کتابا فانی اخاف یتمنى متمن واقول انا ویأبى اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ بتائیے روایت جس طرح آپ نے دیکھیں، بات سنو، حدیث ثقلین ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کو خلافت کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ یہ عزت و تکریم ہے۔ پورا واقعہ کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ ہوا کیا تھا؟ مسئلہ بیان کریں نا، کیا مسئلہ بنا تھا؟ کیونکہ صحابہ ناراض تھے۔ میں کیونکہ یہاں ٹائم تھوڑا ہے، میں وہ کرتا ہوں، اختصار کرتا ہوں کہ صحابہ ناراض تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ سے واپس آئے تھے نا، جس طرح آپ نے قبیلے میں بھیجا، وہاں جو مطلب فتح ملی، مال غنیمت ملی، اور پھر حضرت علی نے کو فیصلہ کیا، وہ آگے بعد میں ان کو مطلب کیا ہے کہ صحابہ کو چادریں دے دی، دوسرے جو ان کا نائب تھے حضرت علی نے لے لی، اور صحابہ ناراض ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، بتایا کہ یہ فیصلہ ان کا درست ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا نہ کہ اس کا کوئی خلافت کے لیے کوئی تعلق تھا، ٹاپک یہ تھا ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حدیث پڑھ کے سناؤ، وہ حدیث جیسے دکھا دو، آپ دکھا دو۔ سنیں جناب، یہ روایت حدیث ثقلین پڑھے نا پوری، حضرت زید بن ارقم کی پوری پڑھے آپ نے؟ بڑی میں پوری پوری پڑھ روایت کے دکھائی، میں نے پوری پڑھ کے دکھائی، بہت آپ بڑھیا۔ کہتے ہیں ناراضگی دور کرنے کے لیے تھا، دکھاؤ حدیث پڑھ کے سناؤ، اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناؤ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ واقعہ کیا تھا، بتائیں کہ یہ جو حدیث غدیر خم کیا ہے، حدیث ثقلین کیا ہے، واقعہ کیا ہوا تھا، پوری ڈیٹیل دکھاؤ میں وہ جائیں حدیث نا، دکھاؤ۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب بات سنیں۔ اس کے بعد ایک تو یہ کہ درمیان میں نہیں بولنا بھائی، موضوع جو ہے موضوع سے فرار نہ ہو۔ اب میں نے جس طرح حدیث پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بلاؤ، اپنے ابا جان کو میں لکھ دوں کہ میرے بعد کس نے بننا۔ اچھا جی، اشاروں کے نام میں یہ تو مطلب کیا ہے کہ ہم منصوص من اللہ نہیں کہتے، نام لے لیا ہو، یہ فیصلہ کر دیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق اپنا جو جانشین مقرر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی و مال ابو بکر، اور اس طرح فرمایا لا تبقین فی المسجد خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر۔ فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔ میں سب کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ اٹھائیے بخاری، دکھاؤ۔ ہماری کتابوں کا ہمارا نظریہ کہہ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد اگلا سوال، میں آپ سے بار بار جو سوالات کرتا رہوں گا لیکن آپ نہیں آئیں گے ادھر، جھوٹ در جھوٹ۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں کن پر یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، میں آج چینل پہ بتانے آیا ہوں۔ یہ صرف کفریہ باتیں، ارتداد کی باتیں، کیونکہ یہ خود مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو شیعہ بھی نہیں مانتے، اس طرح کا نظریہ عقیدہ شیعہ بھی نہیں رکھتے جس طرح یہ رکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے چینل پر صرف
اپنا نقطہ نظر بتانے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے کفر کے پردے چاک کرنے کے لیے کیسے. اب دیکھیں یعنی ہشام بن عروہ عن ابیہ قال لما بوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جمع الانصار افترقوا فيه فقال له الناس ان هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقصت وليس ينبغي لك ان تفرق عن جماعة المسلمين ان تفرق جماعة المسلمين. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے نا، مشاورت ہوئی کہ کیا کریں کہ یہ جو لشکر اسامہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کا حکم دے چکے ہیں، کیا اس کو روانہ کریں یا نہ؟ لوگوں نے کہا بڑے جرنیل دانشور لوگ تگڑے لوگ موجود ہیں، آپ اس کو نہ بھیجیں. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مطلب کیا مشرکین مکہ آپ کے مخالفین وہ آپ پر حملہ کر دیں گے. اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس نے کہا والذی نفسی بیدی لو ظننت ان السباع تخطفونی، میں کہا اگر مجھے یہ وہ ہو نا مطلب کیا کہ مجھے ڈر ہو کہ مجھے پرندے نوچ کھائیں گے، ایک جگہ یہ الفاظ ہے وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پرندے نوچ کھائیں، اس بستی میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچے نا تو میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے ہیں تو میری کیا مجال ہے. بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کہتے ہیں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر یہاں گئے یہاں آئے ہر جگہ ابو بکر عمر. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. بتائیے آپ کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ، اور بھائی کسی کی دائیں بائیں اقوال نہ پیش کریں. ہمارا عقیدہ یہ قرآن کے بعد ہمارے ہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے، اٹھائیے مشکات شریف میں موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے. دیکھیں کس طرح یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کسی کی رائے کسی کا قول نہیں ہے. کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے نا اس پر بندہ سوار ہوا، گائے سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئی، لوگوں کا سبحان اللہ. فرمایا ہاں ابو بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو میرا ایمان ہے نا میں بھی ایمان رکھتا ہوں. ابو بکر عمر حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے، اور جن کے ایمان کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو آج 14ویں صدی میں کوئی 15ویں صدی میں اٹھ کر بات کرے ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. میں تشیعوں سے بھی کہتا ہوں جس کی بیعت حضرت علی کریں، جن کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھیں، جن کے ساتھ چلیں، اللہ اللہ اللہ، جن کے بارے فرمائے کہ ہم آپ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے جن کی فضیلت کا اظہار کریں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا. بخاری شریف کی روایت کہ سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو بکر. تو آپ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کو کافر فلاں کو کافر کیوں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی فرقہ، ہم یہ نہیں کہتے، اگر اس طرح کے شخص اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو اس کو پھولے کا حرف نہ ہے. یہ میں کہتا ہوں کافر مرتد ہے. عام مسلمان کی تکفیر کیا ہے؟ کفر ارتداد میں. تو ایک صحابی رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کی تکفیر اس سے بڑا کفر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں دلائل میں نے دی ہیں، بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کا فتویٰ لگایا، ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ آپ ان کے اہل بیت کے منکر ہو گئے، حضرت علی کے نافرمان ہو گئے. ہاں کہتے جی میں نے حدیثیں پیش کی ان کی فرما برداری کے متعلق، سنیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت ہم کہتے ہیں چاروں خلفاء کی جو بات نہ مانے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منکر ہے، نہیں کافر. جو ان پر گستاخی کرے، ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی توہین کرے، ایک ہے عملی کمی کوتاہی. تو میں نے پہلے بھی شروع میں پیش کیا تھا کہ دلیل خاص، دعویٰ خاص تو دلیل بھی خاص. دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ فتوے جو آپ لگا رہے ہیں، تو کیا حضرت علی نے لگائے، 12 اماموں نے لگائے؟ اس طرف کیوں نہیں آئے؟ آپ نے حضرت عمر کے متعلق جو اہل سنت پر الزام لگایا، کیا وہ آپ دلیل جو میں نے بات کی تھی پیچھے اس کی دلیل دی آپ نے؟ آپ فضائل ہی بیان کرتے جا رہے ہیں، اس سے استدلال کرتے جا رہے ہیں. او بھائی آپ اہل بیت کے منکر، حضرت علی کے وقت منکر ختم ہو ہے گئے. کب سے بھائی؟ بولے نا آپ کے بھی چند اوپر سیکنڈ گئے تھے، میں نے لے لیا، بس ٹھیک ہے برابر ہو گئی، اتنا ہی برابر تھا. چلیں
چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد واضح طور پر جانشین اور خلیفہ نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو انہوں نے اشارے دیے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مبارک قرآن مجید میں ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو واجب ہے بلاغ مبین واجب ہے. بلاغ مبین کس کو کہتے ہیں؟ واضح طور بتا دینا، واضح طور پر بتا دینا. اور بھائی اس کا یہ میں نے ان کی اپنی کتابوں سے واضح احادیث دکھا دی کہ اہل بیت علیہ السلام امام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت سب پر واجب ہے. انہوں نے اس حدیث کو نہ چیڑا ہے نہ کہتے کوئی کیا کہتا ہے کسی پہ نہیں کیا، کسی کو امام نہیں بنا. اور بھائی میں نے حدیث دکھا دی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو امام بنا. یہ کہتا ہے حدیث ثقلین اس لیے نہ صادر ہوا ہے کہ وہاں پہ ناراضگی تھی. وہ حدیث آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے بھائی؟ اپنی کتابوں سے پڑھ کے سب باتیں تو آپ نے اپنی کتابوں سے کیا. اپنی کتابوں سے دکھاؤ. مجھے چیلنج ہے کہ کوئی دکھا دے کہ حدیث ثقلین کی وجہ یہ تھی کہ ناراضگی وہاں پہ تھی، ناراضگی دور کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و اتباع اہل بیت، یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے یا ضلالت اور گمراہی سے آپ کو پناہ دینے کا راستہ اور نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے؟ شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ سب کے سامنے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن رہے ہو ابو بکر عمر کی خاطر. کیا فائدہ تجھے بھائی؟ فائدہ کیا ہے تجھے اپنے تعصب بسیوں سے ضد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بالنا کہ بھائی حدیث ثقلین کا وجہ صدور کیا ہے؟ یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے. اچھا محترم ناظرین، یہ کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیا. بھائی کب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اشاروں سے دین سمجھانا ہے؟ یہ کون سا نبی ہے انبیاء میں کوئی ایسا ہے کہ اشاروں سے لوگوں کو سمجھائے؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر بیان کرنا واجب ہے. یہ واضح طور پر بیان کرنا واجب ہے اشاروں. اور مسئلہ بھی ایسا مسئلہ جس سے بڑھ کر اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ امامت و خلافت. کہتے ہیں پیغمبر نے اشارے کیے. اور اس کا راوی کون ہے اشارے کنایے کا؟ ان کا اشارے کنایے کا راوی وہ شخص ہے میرے محترم ناظرین جن کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا. یہ ملاحظہ کریں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نماز پہ لگا دیا ہے. اس نے کہا یا پیغمبر نے کہا کہ اپنے بھائی کو بلاؤ، اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. پر نہیں بلایا. ٹھیک ہے نا، پھر نہیں بلایا، پھر لکھا نہیں. اس کا راوی کون ہے؟ وہ راوی اس کا وہ شخص ہے جو صواحب یوسف ہے جی. یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ کرو جناب. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. اس میں کئی احادیث ہیں. مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امی جان عائشہ کو فرمایا کہ آپ صاحب یوسف ہیں، آپ صاحب یوسف ہیں. اور بھائی صواحب یوسف میں ایک مسلمان مجھے دکھاؤ. صواحب یوسف میں مجھے ایک مومنہ دکھاؤ. صواحب اس شخص سے سوال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، سورہ یوسف انہوں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اگر کہتا ہوں کہ نہیں جانتے نہیں پڑھی تو تم کافر. سورہ یوسف وہ جانتے ہیں، یوسف کے احوال وہ جانتے ہیں، صواحب یوسف کو وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی عورتیں تھیں، یہ نبی کے خلاف سازش کرنے والی عورتیں تھیں، یہ طاقت اور شہوت کے لیے انبیاء پہ جھوٹ بننے والے لوگ تھیں. آپ ہی کے امی جان کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرح کیا اس کی حدیث کا آپ کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ مجھے سمجھاؤ نا صواحب یوسف میں کوئی اچھی چیز مجھے دکھاؤ، کوئی اچھی چیز صواحب یوسف میں مجھے دکھاؤ سوائے یہ کہ وہ نبی اللہ یوسف پہ ظلم کیا، ان پہ جھوٹ باندھ دیا کہ نبی یوسف نے ہمیں ریپ کرنے کی کوشش کی اور ان کو آخر تک کئی سالوں تک جیل بھجوا دیا، زندان میں بند کروا دیا. سب کس لیے؟ دنیا کے لیے. دنیا طلب عورت. وہ اگر ادعا کرے نا کہ میرے ابا جان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر بیٹھے بنانا چاہ رہے تھے پر انہوں نے بنایا نہیں جی، اس کو تم مانتے ہو حدیث؟ جس عورت کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کے دل ٹیڑھا، وہ قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے شیخ اور جماعت مخالفین؟ قرآن کی تصدیق سے تمہیں کیا مشکل ہے؟ یہ کتاب ہے تفسیر والمفسرون. اچھا نہیں اس کو چھوڑیں، اس کتاب کو چھوڑتے ہیں، ایک اور کتاب آپ کو دکھا دیتے ہیں.
टॉपिक से हट रहे हैं, मुंतज़िम आप टॉपिक क्या से नहीं कह हट रहे हैं? रहा, आपने जो हदीस नकल की है ना, शिया हदीस तो आपने छेड़ा ही नहीं है, शिया हदीस तो आपने छेड़ा ही नहीं है। हाँ, आपने मेरे बीच में ना पहले बोलो, कहा था, मेरे बीच में ना बोलो, मेरे बीच में ना आपने बोलो। कहा था मुक़द्दसात पे वो आपने करेगा। बोला है कि अबू बकर को इशारा किनाये से इमाम बनाया है ना। मेरा टाइम ज़ाया, मैं ज्यादा वक्त लूंगा भाई, जी, मेरे बीच में ना बोलो। आपने आपने अपनी बोले थे किताबों ना, का हवाला दिया है, शिया किताबों का हवाला नहीं दिया। फिर आपने बोला है कि अबू बकर को इशारा किनाये से बनाया। इसका इद्दा कौन कर रही है? आयशा कर रही है ना, कि मेरे अब्बा जान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किनाये से इमाम बनाया, इमाम जमात बनाया, इशारा किनाये से उन्होंने उनको खिलाफत दिया। ये किताब जामुल बयान तवील अल कुरान, जिसके मुतालिक इब्न तैमिया कहते हैं कि ये बेहतरीन, हमारी बेहतरीन वो है, बेहतरीन तफसीर है। यहाँ पे मुलाहिजा करें इस आयत के मुतालिक, इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा, यह आयत तो शान नुज़ूल इसकी तो बुखारी में मौजूद है ना, किसका मुखातब आयशा हफ्सा है, उसको आपको पता होना चाहिए कि तो आप दोनों के दिल टेढ़े हैं। यक़ूल ज़ाग़त क़ुलूबुकुमा, ये देखो अच्छी तरह से देखो शेख, ज़ाग़त क़ुलूबुकुमा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिसके मुतालिक बुखारी में हदीस है कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब ज़ाग़त क़ुलूबुकुमा, जिस औरत की दिल टेढ़ी है कुरान ने शहादत दी है, तो कह दो ना तुम अल्लाह की तस्दीक करते हो कि उसका दिल टेढ़ा है, आयशा का तो तस्दीक करते हो नहीं करते भाई? और फिर अगर वाकन इशारा किनाये से, देख बात मुझे बताओ, इशारा किनाये से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खलीफा बनाया था, तो अल्लाह का क्या जवाब देगा वो क़यामत के दिन कि तुम्हारा काम इशारा किनाये से नहीं बनाना था, तुमने वाज़ेह तौर पे बताना था। और भाई जब मैंने तुझे बताया मा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, वाज़ेह तौर पे लोगों को शरीयत समझा दो, मेरा रास्ता बताओ, इशारा किनाये से काम नहीं चलेगा। तो यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का क्या जवाब देगा, ये मुझे बता देना। दूसरा, ये उमर ने जो कहा था कि बैअत अबी बकर कानत फलततन वक़ल्लाहु शर्रहा, बुखारी तो मैंने दिखा दी ना अभी कि अबू बकर की बैअत गलती थी, अल्लाह ताला ने हमें उसके शर से बचा दिया, कि वहां पे शर नहीं वाक़ हुआ, लड़ाई खाना जंगी शुरू नहीं हुई। तो मुझे बता दें, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन बनाया हो, उसकी बैअत को गलती कहने वाला वो कैसे मुसलमान हो सकता है? ये दो सवाल लिख देना, फिर इसका जवाब दे देना। तो ये जो कह रहे हैं ना कि यहां पर क्या हुआ है भाई, यहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इमामत पे कोई नस नहीं है, या ये कह देना कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किनायों से समझा, ये सब झूठ है, ये कुरान की तकजीब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी के इशारा किनाये से वो समझा रहे थे। वाज़ेह क्या मुश्किल था कि वाज़ेह से बता देते कि अबू बकर मेरा जानशीन है, जैसे कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बताया। मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है मुस्नद इब्न अबी शैबा, शाब दारुल वतन, जुज़ नंबर 1, यहाँ पे हदीस नकल की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुमुल खलीफतैन कामिलतैन। ओ भाई नस इसको बोलते हैं, वाज़ेह तौर पे बता देना, वाज़ेह तौर पर, किताब अल्लाही व इतरती, इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा है, व इन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, और ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे जब तक हौज़ कौसर पे मुझ पे मेरे पास नहीं आते। इसके मुतालिक हदीस नंबर 135 कहा कि इस्नादु ज़ईफ़ वो सही, इसकी सनद ज़ईफ़ है लेकिन हदीस सही है। उसने कहा सही है, क्यों ज़ईफ़ है? मिन अस्ल शरीक नखई, शरीक की वजह से, हालांकि शरीक सिक्का है, शरीक की हदीस ज़ईफ़ नहीं होती, लेकिन उसने मान लिया कि सही है। ये देखो ज़िक्र अस्माए मन तकल्लम तुकल्लिम फी व मुवफ़्फ़क़ ज़हबी साहब की, उसमें शरीक इब्न अब्दुल्लाह नखई के मुस्लिम में इसकी हदीस मौजूद है, ठीक है ना। शरीक की हदीस ज़ईफ़ नहीं होती, मुस्लिम ने खुद कह दिया। अच्छा मुलाज़ा करें मजीद, मैं आपकी खिदमत में यह किताब मुसन्नफ़ फ़िल अहादीस वल आसार लिब्न अबी शैबा अल कूफ़ी, जुज़ सादिस, चाप दारुत ताज, मुलाज़ा करें, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम खलीफतैन, कहता है खिलाफत में नस मौजूद नहीं है जी, हमारा अकीदा यह है। ओए तुमने कुफ्र पे इजमा किया, यह हदीस सही है, सब मुतवातिर हैं। किताब अल्लाह व इत्तति अहले बैती व इन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे, ये वाज़ेह तौर पे नहीं बताया कि मेरे पास दो जानिशीन है, कुरान और इत्तत ताहिरा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और फिर मैंने हदीस आपको दिखा दी ना कि जब कि अगर कोई उनके इत्तिबा करे वो कभी गुमराह नहीं होता। सुनन तिरमिज़ी मैंने दिखाया ना, सुनन तिरमिज़ी, मेरे पास कुछ मजीद टाइम है क्योंकि इन्होंने ज्यादा बात की। टाइम खत्म हो गया आपका। नहीं नहीं, आपने ज्यादा बात की है ना, आपने बीच में भी बोला है, आपने बीच में भी बोला है, आपने 35 मिनट सेकंड ज्यादा बात किया था, आपने 35 मिनट से ज्यादा, और मेरे बीच में भी बोला। तो अभी मैं 1 मिनट मैं 11-15 तक बात करूंगा, हाँ मेरा टाइम ना लेना। यहां पे देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं,
یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور میری عترت طاہر علیہ السلام. تو کتاب اہل بیت علیہ السلام کی طاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کی طاعت واجب ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ اور کردار اور اقوال اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن مجید واجب ہے. تو شیخ صاحب مجھے سوال سمجھا دے لوگوں کو کہ ابو بکر عمر کیوں گمراہ نہیں ہیں، جب اور آپ کیوں گمراہ نہیں ہیں، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کی نہیں ہے. نہیں خاموش خاموش، میرے بیچ میں جب جو ہی میرے بیچ میں بولا نا آپ نے بات کیا. 12 منٹ ہو گئے، بات سنیں اب میں بات کروں گا. دیکھیں بات سنیں، آپ نے میں نے آدھے سیکنڈ بات کی تھی، زیادہ آدھا منٹ، آپ نے پورا منٹ بات کر لی. نہیں آپ نے بیچ میں میرا ٹائم لیا تھا نا، تمام بیچ میں 2-3 دفعہ آپ نے آخر میں بھی میں ٹائم لیا تھا، آدھا منٹ لیا تھا. تو بیچ میں بھی میرے بیچ میں بھی بات کی تھی نا آپ نے، منٹ لے لیا، تو بیچ میں بھی آپ نے لیا تھا نا. میں نے آدھا منٹ پہلے لیا، بعد میں لیا، منٹ ہو گیا پورا، منٹ پورا ہو گیا. تو بیچ میں بھی آپ نے میرا ٹائم ضائع کیا تھا نا، وہ تو گنتی تو نہیں ہوگی. نہیں میں نے آدھا منٹ اس وقت لیا، شروع سے بیچ میں لیا، 1 منٹ ہو گیا. آدھا منٹ دیکھ، آدھا منٹ آپ نے 35 سیکنڈ زیادہ لیے تھے، 15-20 سیکنڈ میرے ضائع کیے تھے بیچ میں بولنے کی وجہ سے، 15 سیکنڈ 20 میں آخر میں ضائع کیا تھا آپ نے مجھے، تو میں نے آپ سے ٹائم کم لیا. آپ نے دونوں ٹرم میں، پہلی دونوں ٹرم میں پونا منٹ زیادہ لیا تھا. چلو یار بات کرو تم، بات سنا جی، تم کو اشیاء حوالہ دے دو، تم کو اشیاء حوالہ دے دو نا، جیسے تم نے وعدہ کیا تھا کہ شیعہ کتب سے بات کریں گے نا. بات سنیں، شیعہ کتب سے کہہ رہا ہوں نا میں نے جی. قلندر بھائی اس کو روک دیں، یہ بخاری سے حوالہ دے گا، اس کو روک دیں. میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا ہوں، بات سنیں، میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا ہوں، سنیں میری سنیں، اب بولے نہیں. اگر آپ بولیں نہیں، میں قلندر بھائی سے بات کر رہا ہوں، جیسے آپ نے بات کیا تھا نا، مجھے حق ہے میں قلندر صاحب سے بات کروں، ماڈریٹر سے بات کروں. ماڈریٹر صاحب میں نے ایک شیعہ حوالہ نہیں دیا کتاب، میں نے ایک شیعہ حوالہ نہیں دیا. آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، میں قلندر بھائی سے بات کرتا ہوں. مجھے بات کرنے اس کے بعد کر لینا. نہیں چل آپ بات کریں، چل آپ بات کریں پھر. ایسا نہیں ہو بھائی، مناظرہ تھا ہمارا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے پہلے امام کا ایمان صاف کریں. اچھا اس پر یہ مدعی تھے، اچھا جی مدعی یہ تھے، اور انہوں نے دلیلیں کیا دی ہیں؟ فضائل اہل بیت جس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں، شان اہل بیت جس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، غدیر خون ثقلین جس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فضائل کے باب میں ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا امین ہے. حضرت مطلب خالد کو سیف کا لقب دیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ماذرا عثمان معاملہ بعد اليوم. مختلف لوگوں کو، جیسے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. مختلف لوگوں کو، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے. تو یہ مختلف ٹائٹل دیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے بھائی میں نے بات کر، آپ دیکھو آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا، آپ نے ٹائمر لگایا نہیں ہے، اس نے میں نہیں او بھائی دیکھیں بات سنیں، ٹائمر نہیں لگایا نا، ایک منٹ ٹائمر نہیں لگایا، ایک منٹ رک جاؤ یار. گاؤں والے دیہاتی مولوی چپ کر، ایک منٹ. اس کے بعد حق یہ بنتا تھا، شیخ صاحب آپ نے ٹائمر لگا دیا قلندر بھائی، مجھے بولنے دیں، ایک منٹ اس کو میوٹ کرو یار. یہ حضرت موسیٰ پر آپ نے بکواس کی، میں نے ٹائمر سنا، لگا دیا صحیح. آپ نے واہیات خرافات کی میں بولے. بات سنیں، میں خاموشی سے سنتا رہا ہوں. آج آپ کی شکست لکھی ہوئی ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کوئی ایک دلیل بھی دعوے کے مطابق نہیں تھی. آپ نے اہل سنہ پر الزامات لگائے کہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ. سنیں، ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کھول کے بیان کی ہے، جیسے آیات محکمات ہننا وأخر متشابہات. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ جس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں. اب دیکھیں جس طرح کافر جملے استعمال کرتے تھے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یا ایھا الذین لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جب کہا گیا نا تو وہ کہتے ہیں اللہ کیا بھول گیا، نعوذ باللہ. یہ لفظ کیوں اللہ کہتا ہے؟ کبھی قبلہ بدل دیتا ہے، کبھی جملے بدل دیتا ہے. بھائی یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے، ہم نہیں بول سکتے. جیسے وہ فیصلہ کر گئے. اہل سنہ پر آپ نے الزام لگایا کہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منصوص من اللہ نے. ہم کہتے ہیں
کسی کو بھی نامزد واضح کھلم کھلا نہیں کہا، بلکہ اشاروں میں، کنایوں میں، جس طرح آیات محکمات ہونا وآخر متشابہات ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دو ٹوک واضح بیان کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کس شخصیت پر الزام لگایا جس کے بارے میں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر الزام لگانے والے بدبخت ہیں، یہ بہتان لگا رہے ہیں، ان کو کوڑے مارنے چاہیے، جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یوسف والی بات کی تھی، سنیں، وہ محاورتاً بات تھی۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل بیان کیے، شان بیان کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے ہیں، اور قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، کافروں کی ماں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ شیعہ حضرات سن لیں، اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ شیعہ کا عقیدہ بیان نہیں کرتا، اس کا اپنا ایجنڈا ہے جو یہاں بیان کرتا ہے، ورنہ کسی میں نے آج تک شیعہ کو یہ نظریہ اس انداز میں گفتگو کرتے نہیں سنا۔ تو اس لیے اس نے ایک دلیل بھی، ایک ثبوت پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا آپ نے لا ترفعوا اصواتکم اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کا حوالہ دیا، آدھی روایت پڑھی، آگے میں نے جواباً پوری روایت پڑھی کہ دیکھیں حضرت عمر حدیث آنے کے بعد سر جھکاتے ہیں۔ میں نے حدیثیں پڑھی کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے وہ لوگ کس حد تک جاتے تھے، اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جتنی روایات شیعہ کی بات کی، آپ نے ہماری کتابوں کے حوالے دیے ہیں، میں نے ان کا دفاع کیا ہے، پھر آپ سے کہا ہے، آپ خود نہیں پیش کر سکے ایک شیعہ حوالہ کہ حضرت علی سے، 12 اماموں سے اس طرح سنیں، یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جن پر اللہ رسول نے فتوے نہیں لگائے، ان کو کافر قرار نہیں دیا، جن کے فضائل بیان ہوئے، مناقب بیان ہوئے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان کا احسان کا بدلہ اللہ دے گا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس کائنات کا زندیق ہے، بدبخت ہے، مرتد ہے، وہ شخص جو ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ موضوع کیا تھا، کہاں چلے گئے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں، میں نے بار بار یہ کہا، میں شیعہ مسئلہ کی بات نہیں کر رہا، میں حسن اللہ یاری جیسے تکفیری شیعہ کی بات کر رہا ہوں، جو تشیع کے اکثریت کی نمائندگی نہیں بلکہ ان شیعہ کی جو ایک تکفیری گروہ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، اب دلائل دیکھیں، دلائل کیا ہیں؟ قرآن، حدیث۔ موضوع کیا تھا؟ ان کا کوئی ایک عمل جن کے متعلق انہوں نے بات کی قرآن و سنت کے خلاف ثابت کرو۔ ایک، یہ حضرت علی کے نافرمان، حضرت علی نے جس کی بیعت کی ہے، جن پر یہ کفر ارتداد کے فتوے لگائے، ان کی بیعت کی ہے امیر المومنین، ہم امام مانتے ہیں، خلفاء راشدین مانتے ہیں، ان کی اتباع کو خلفاء جتنے بھی ہیں ان کی اتباع کو واجب سمجھتے ہیں، ان کی اتباع کو رسول اللہ کی اتباع سمجھتے ہیں۔ مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں کتنا بڑا جرم، ظلم کیا ہے، جس شخص کی بیعت امیر المومنین کرے اس پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگائے۔ ہائے ہائے، اندازہ لگائیں، سنیں جو آپ چینل پر سن رہے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا جی، ٹائم پر ختم ہو مکمل گیا ہو گیا تھا۔ ٹائم؟ ہاں، ٹائم چل نہیں رہا تھا، وجہ کیا تھی بتائیے؟ وہی تو کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، میں نے ٹائم نہیں لگایا نا، انہوں نے خود اپنا ٹائم لگایا نا، لگایا ہوا ہے۔ سکرین پر ٹائم کیوں نہیں تھا؟ تو میں نے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی نا، آپ نے کہا تھا، دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ بات نہ کریں، پہلے میں گفتگو کروں گا، تو عرض یہ تھا کہ میں، نہیں، اب سن لو نا پلیز، سن لو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ نہیں کر سکتے، بات ختم، اب سن لو نا، اب سن لو، اب سن لے یار، نہیں سنیں گے ہم بات، اب سن لو تو کیوں ٹائمر نہیں لگایا نا، آپ لوگ سنیں گے۔ ہاں جی، اب سن لو، ٹائمر کیوں نہیں لگایا نا، اب سن لو، میں بتاؤں ٹائمر کیوں نہیں لگا۔ دیکھیں میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا قلندر بھائی سے، اب سن لو نا، بات کرنے دو نا پلیز، خاموش ہو جاؤ نا، میں آپ سے قلندر بھائی سے جیسے
جیسے آپ نے پچھلے قلندر صاحب سے آپ سے گفتگو کی تھی نا، مجھ سے کہا تھا تم خاموش ہو جاؤ، میں قلندر صاحب سے گفتگو کرتا ہوں، اس سے معافی نکلواتا ہوں نا، آپ نے کہا تھا یہ ٹرم کی میں نے ٹرم مکمل کی ہے، بات سنیں آپ نے اب ٹائمر سن لو نہیں نا، لگایا، بات کرنے دو نا بددیانتی یار، کی۔ اس سے فائدہ بات- گفتگو ہی نہیں آپ نے فائدہ۔ ٹرم مکمل کر لی 10 منٹ سے آپ نے بھی ٹرم مکمل کیا تھا نا، قلندر بھائی سے گفتگو کیا تھا نا، آپ نے ٹرم بھی مکمل کیا تھا، قلندر بھائی سے گفتگو کر رہے تھے، کون سے اپنے ٹرم میں گفتگو کر رہے تھے؟ اپنے ٹائم میں تو گفتگو نہیں کر رہے تھے نا، اپنے ٹرم کے بعد تو میں ان سے شکایت کر رہا تھا۔ سن لے شیخ صاحب، میں ان سے شکایت کرنا چاہ رہا تھا، تو سن لو نا، پھر خاموش ہو جاؤ نا، تم بہت جذباتی ہو گئے ہو۔ ایک منٹ خاموش، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ نا یار، سن لو نا، پھر ایک طرف تسلی۔ یہ کیا آدمی ہے؟ میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے ٹوکا تھا، بات سنیں یہ آدمی آپ ایسے بات نہیں شکست کر کھا سکتے۔ چکا ہے، اس لیے آپ جذباتی ہے، ہمارا بات تحمل نہیں اس کو۔ بات سنیں، میں نے اس سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے روکا تھا، آپ کو تو روکا ہی نہیں ہے، آپ کے تو فرما بردار ہیں۔ تو نہیں ٹوکا ہے تو میں ان سے صاحب، ایک منٹ میں ان کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سن لو۔ یہ جب گفتگو کر رہا تھا نا، یہ اس نے اپنی کتابوں کے حوالے نہیں دیے، تو میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، قلندر بھائی سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ بھاگ رہا ہے، بھائی یہ بھاگ اس کو بھاگنے کی بھاگ گیا بھائی، اس نے کاٹ دیا۔ تو میں قلندر صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ آدمی آپ اس کو تذکر دے دیں، نوٹس دے دیں کہ ہماری کتابوں سے یہ حوالہ دے دیں، نہ کہ اپنی کتابوں سے۔ صرف اتنا کہہ رہا، کہتا ہے نہیں میں پہلے بات کروں گا پھر آپ بات کریں۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مختصر گفتگو کرے گا نا، مطلب قلندر صاحب سے کچھ جملے کہنا چاہتا ہے، پھر مجھے شکایت کرنے کا موقع دے گا، پھر اس نے مجھے نہیں پتا تھا یہ تقریر شروع کر دے گا، اپنا 10 منٹ لے گا نا، تو اسی لیے میں نے ٹائمر نہیں لگایا تھا۔ تو پھر میں نے بیچ میں بولا تھا قلندر صاحب سے کہ آپ نے ٹائمر لگا دی، تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہاں لگا دیا میں نے۔ یہ اب چلا گیا جی، یہ آدمی چلا گیا، چلو یہ اگر گفتگو ختم ہو جاتی تو اچھی بات ہے، اب یہ نہیں آئے گا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ 20 تاریخ کو یہ میرا لوگوں دیکھ لو، یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا اہل حدیث کا اسماء و صفات میں، یہ سب کی تکفیر کرتا ہے اسماء و صفات کی وجہ سے، لیکن ان کا اپنا عقیدہ اسماء و صفات میں اتنا گٹھیا ہے کہ اس کو اپنے نوجوانوں تک نہیں بیان کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں بتا سکتے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ اللہ کے متعلق اتنا گٹھیا، اور یہ سب کے نزدیک، سب مسلمانوں کے نزدیک یہ مشرک ہیں۔